السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ نے تاریخ میں میخائیل گارباچوف کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جو جمہوری طور پر بڑا مشہور ہوا دنیا کے اندر، لیکن USSR کے حصے بکھرے کرنے میں اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہوری طور پر تو یہ شخص بڑا تگڑا تھا، لیکن اس کی جو پالیسیاں تھیں شاید اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو سوویت ایمپائر ہے اس کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے۔ مغرب کے اندر USSR سے متعلق ڈیبیٹ کچھ اور ہوتی ہے، پاکستان میں ڈیبیٹ مغرب کی ڈیبیٹ کے قریب ترین ہیں، لیکن اگر آپ رشین سے پوچھیں تو میخائیل گارباچوف جمہوریت پسند اور جمہوری صدر ہونے کے باوجود کچھ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ ہم نے مثال اس وجہ سے دی ناظرین کہ پاکستان کے اندر ایک ہوا چل نکلی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے صوبوں کے اندر بانٹ دیا جائے۔ جو موجودہ صوبے ہیں، موجودہ اکائیاں ہیں، وہ تو چل پا نہیں رہیں اور نئی اکائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ مہاجر صوبے کے بارے میں یکلخت ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ صرف کراچی کی سڑکوں کے اوپر گرافیٹی ہی مہاجر صوبے کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن جب ہم نے اس کے اوپر تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ نیو یارک کے اندر باقاعدہ پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے۔ پھر پریس کلب کے سامنے خواتین کے ایک جلوس نے مہاجر صوبے کا مطالبہ کر دیا۔ MQM اس سے ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیے ہوئے ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر میخائیل گارباچوف والا عمل تو نہیں شروع ہو گیا کہیں خدا نخواستہ۔ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس سراج الحق صاحب موجود ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے شعلہ رضا صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار انور سومرو صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں سندھ عوامی تحریک کے، یہ بھی ہمیں سندھ سے جوائن کر رہے ہیں۔ سردار صاحب آپ کا شکریہ۔ اور سابق سینیٹر انور بیگ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، بیگ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ چلا آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں، ذرا مختصراً فرمائیے گا کراچی کے اندر یک یہ ڈیمانڈ کہاں سے سامنے آ گئی، اور آپ کے خیال میں یہ کوئی اہم معاملہ ہے یا صرف کسی منچلے نے کراچی کی اہم سڑکوں کے اوپر یہ نعرہ لکھ دیا اور کسی نے خواتین کو اکٹھا کر کے پریس کلب کے سامنے بھیج دیا ویسے ہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اسٹیک ہولڈرز کا معاملہ ہے تو پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ فنکشنل، نیشنل پیپلز پارٹی اور MQM، ان میں سے کسی نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا، اور تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ اب اگر کچھ عناصر جس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نیو یارک سے یہاں آ سکیں، وہاں بیٹھ کے مطالبہ کریں یا چند دیواریں کالی کر دیں، یا 2.25 کروڑ کی آبادی میں سے 60 70 80 100 150 خواتین کو لے آئیں بس بھر کے، تو ہم نے تو بڑے بڑے جلوسوں میں اور جلسوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ لائے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی یہ بھیانک سازش کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو الیکشن پرپس کے لیے نعرہ بنا لے، تو لیکن جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ پھر بہت زیادہ خون میں ڈوب جائیں گے، اور اس کو یہ کرنے سے، اس بھیانک سازش سے باز رہنا چاہیے۔ اچھا چلیں، یہ اچھا ہو گیا آپ نے اوپننگ سٹیٹمنٹ۔ ذرا سومرو صاحب سے پوچھتے ہیں، سردار صاحب یہ چند لوگوں کی بات ہے، اگرچہ شعلہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ شاید 150 خواتین سامنے آ گئیں اور نیو یارک سے یہاں پر آنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، لیکن پھر ذکر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ الیکشن کے اندر بھی اس کو لا سکتے ہیں۔ تو آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ اس کو سنجیدگی سے معاملے کو لینا چاہیے یا بالکل اس کو اگنور کر دینا چاہیے؟ طلعت بھائی، یہ جو ایشو انہوں نے اٹھایا ہے مہاجر صوبے کا، یہ ایک پری پلاننگ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کی جو اوپن پالیٹکس کرنے والی تنظیم متحدہ والوں نے یہ سرائکی کا اور دوسرے ہزارہ کا انہوں نے ایشو اٹھایا۔ ہم اسی وقت کہتے تھے کہ اس کے پیچھے اور کوئی ان کی ہے پلاننگ، جو ابھی یہ ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ خود اوپن نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں، اور
باقی جو اس کے پیچھے جو ان کا ہاتھ ہے، ان کو یہ جو کرنے والے چیکنگ یا وال پوسٹر لگانے والے، ان کو کیا جرت ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے علاقے میں جا کر اتنے بڑے وال پوسٹر اور چیکنگ کرتے ہیں؟ یہ ساری ایک پلاننگ ہے، اور جو ان کے اپنے پاس جو پلاننگ کے تحت یہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط کر رہے ہیں، اور اس میں موجودہ جو الائنس ہے گورنمنٹ کا وہ بھی سارا ملوث ہے۔ اچھا، میں ایک وضاحت کر دوں ناظرین کے لیے اور اب شرکاء کے لیے وضاحت کر دوں کہ ہم نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس معاملے کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، اس تحریک کا کوئی اپنا نمائندہ ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں سردار صاحب۔ وہ لا تعلقی کا اظہار تو کرتے ہیں، مگر جب یہ بات میچور ہو جائے گی تو وہ خود ان کے مالک بن جائیں گے۔ یہ ساری ان کی پلاننگ کا حصہ ہے، اور وہ یہ انہوں نے ایک ٹیسٹ ڈوز دیا ہے کہ سندھی لوگ جو ہیں یہاں پر جو 5000 برسوں سے آباد ہے، جن کی ایک ہسٹری ہے، اور وہ کیا ری ایکشن دکھاتے ہیں۔ اور اس کے خلاف ہماری کل 22 تاریخ کو لیاری سے کراچی پریس کلب تک ایک بڑی شاندار ریلی ہے، جس میں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور اس میں سارے سندھ کے قوم پرست اور سندھ کی دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں، پاکستان کی جو پالیٹکس کرنے والی جماعتیں، ساری اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہم سب سے ملے ہیں اور سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے رد عمل کا باقاعدہ جو اس کو ترتیب دے دیا، ذرا میں انور بیگ صاحب سے پوچھتا ہوں، سراج صاحب کو اسی معاملے میں لے کے جاتا ہوں۔ بیگ صاحب، یہ اس کو کہتے ہیں پینڈوراز باکس، جو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ کی جماعت نے بھی ایک نہیں، دو نہیں، 4 صوبوں کی بات شروع کر دی ہے۔ یہ اسی کا تسلسل لگتا ہے دوسرے گروپس نے، آپ کی پارٹی کی طرف سے ظاہر یہ نہیں ہے، لیکن دوسرے گروپس نے یہ موقع جانا کہ چونکہ سبھی صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنے صوبے کی پتنگ اڑا لیتے ہیں، تو ذرا احتیاط سے بڑی جماعتوں کے صوبوں کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کی جماعت فور فرنٹ پہ ہے، وہ تو ہزارہ میں بھی اور فاٹا کا بھی علیحدہ صوبہ، اور نہ جانے اور کون کون سے صوبے بنانا چاہتی ہے۔ جی بیگ صاحب۔ طلعت، تھینک یو، آپ کا شکریہ بہت کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ لیا۔ پہلی بات تو میں طلعت یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی صوبے اور اگر بننے ہیں تو وہ ایک ریزولوشن، ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے 73 کانسٹیٹیوشن میں کہ پروونشل اسمبلی سے یہ چیز اٹھ کے آئے گی 2/3 میجورٹی کے ساتھ، نیشنل اسمبلی میں، پھر سینٹ میں ہے، اور ہر جگہ 2/3 میجورٹی چاہیے، اور یہ کیس ہوا نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک عجیب مزاج بنا کے رکھا ہے، میں سب پارٹیز کا میں کہہ رہا ہوں وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی، کہ نیشنل اسمبلی کے اندر فضول کے ایک ریزولوشنز لا رہے ہیں اور یہ پاس کروا رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، یہ قانونی طریقہ ہی نہیں ہے اس کا۔ بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے۔ جہاں تک یہ آج جو رپورٹ آئی ہے اخباروں میں کہ یہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا اس طریقے کا جلسہ، بڑا چھوٹا جیسے بھی ہوا، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، میں نے اخباری خبر تو یہ دیکھی ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں این کے ایم والے، انہوں نے ڈسٹینس کیا ہے اس موومنٹ سے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈسٹینس کی ہے، کیونکہ پیچھے بھی کچھ سالوں پہلے بھی ایک خبر اس طریقے سے آئی تھی کہ کوئی جنا پور بننے جا رہا ہے، جس پہ این کیو ایم کے بھائیوں نے بڑے سخت طریقے سے تردید کی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کو، کیونکہ سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی اور این کیو ایم اور اے این پی اتحادی ہیں سندھ کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور این کیو ایم کو مل کے یہ چیک کرنا چاہیے، اور یہ بہت سیریس بات ہے طلعت جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا، یہ جو لوگ سڑکوں پہ جو آئے ہیں کل، ان کا آتھر کون ہے یہ تو پتا کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں این کیو ایم بہت میجر رول پلے کر سکتا ہے، اور این کیو ایم نے بار بار یہ بھی کہا ہے کہ ہم ڈویژن نہیں چاہتے، مگر یہ جو موومنٹ ہوئی ہے، ویسے پاکستان اس وقت اتنی سخت مشکلات کے اندر ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، اور خاص طور پہ کراچی میں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اس موڑ پہ چلے گئے تو جو کراچی میں خون خرابی اتنی زیادہ ویسے ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں کس طرح حالات جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا جی، ہمارے ساتھ سراج صاحب، ہر طرف صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو
کراچی کے اندر بھی ایک علیحدہ صوبے کی بات ہوگی تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، ہزارہ والے بھی اپنے بات کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر 3 صوبے بن رہے ہیں، پختون جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جو بلوچستان کی پختون بیلٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بنا کے پختون صوبہ بنا دیں. تو جب ساری بات کر رہے ہیں تو مہاجروں نے بھی بات شروع کر دی ظاہراً. جی طلعت صاحب، 18 کروڑ عوام مشکلات میں ہیں، غربت مسئلہ ہے، مہنگائی مسئلہ ہے، بے روزگاری مسئلہ ہے، تو اس لیے ہر کوئی پھر انہی مسائل کو اٹھا کر ایک حل پیش کرتے ہیں کہ حل یہی ہوگا کہ آپ کا ایک اور صوبہ بن جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی کی ناکامی ہے، ان کے اتحادیوں کی ناکامی ہے کہ 4 سالوں میں وہ نہ بلوچستان کا مسئلہ حل کر سکے، نہ لیاری کا مسئلہ حل کر سکے، نہ کراچی کا مسئلہ حل کر سکے، نہ قبائلی علاقوں کا مسئلہ حل کر سکے، نہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ پورا کر سکے. اس لیے تو لوگوں کی فرسٹریشن یہ سامنے آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اور یہ تو آپ کے علم میں ہے، آپ تو دانا بینا اور دانشور آدمی ہیں. خود 2020 کا جو نقشہ ہے امریکیوں نے جو شائع کیا ہے پاکستان کا، اس میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پاکستان کا جھنڈا ڈی سی او کے دفاتر پر لوگ نہیں لگاتے ہیں. میں نے خود خزدار میں DIG کا دفتر دیکھا ہے جس پر پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا ہے. کہ کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں پاکستان کے ترانے پر پابندی ہے. ایسے ماحول میں کراچی میں ضرور اس طرح بات ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سوچ ہو، یعنی میں نصوبوں کے بنانے کی مخالف نہیں ہوں، لیکن نسلی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اور تعصب کی بنیاد پر پاکستان کی کسی حصے کو تقسیم کرنا یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ عوام نے چاہا کہ 1 یونٹ ہو، عوام نے چاہا 1 یونٹ کا خاتمہ ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تعصب کی بنیاد پر جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو بنگلہ دیش کی قیام کا ہوا. اس سے واپس آتے ہیں اور کرتے ہیں شعلہ صاحبہ سے بھی اور سردار انور سومر صاحب سے بات کریں. کراچی کی ایک خاص اہمیت ہے، پاکستان کی ایک اپنی تاریخ موجود ہے، بنگلہ دیش کا ذکر ہوا، ایک ایسا ملک جو ٹوٹ چکا ہے باہر کی انٹرونشن سے اور سیاسی لڑائی کے نتیجے میں. مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کی لڑائی لیجنڈری ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. ان حالات کے اندر اس ملک میں سڑکوں کے اوپر صوبوں کی بات کرنا پارلیمان کے بجائے ایک خطرناک صورتحال کریٹ کر سکتا ہے. کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، بریک کے بعد.